ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ہر کلمہ پڑھنے والا انسان وہ لازمی طور پر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود دکھ اس بات پر ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کی بجائے کچھ لوگ عوام الناس لا علمی کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو غیر اللہ کی عبادت کا عالم اسلام کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اور ساری مسلمان امت اس سیلاب کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اور کچھ لوگ عوام الناس کو بیچارے لاعلمی کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وہ کر بھی رہے ہیں غیر اللہ کی عبادت اور کروا بھی رہے ہیں۔ انہیں بالکل رب کا، پروردگار کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ شاید جو لا علم ہے، کم علم ہے، جاہل ہے، عوام الناس کا کوئی فرد ہے، شاید اس کا بھی رب کے ہاں عذر بن جائے، لیکن میرا رب کے ہاں کیا عذر ہوگا؟ میں کیا عذر پیش کروں گا رب کے سامنے؟ ایسی ہی ایک حقیقت آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمیں رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ عوام الناس تو جانتے ہیں نا عبادت کے معنی کو، جس وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ عبادت کے معنی کو جاننے والے وہ بھی شرک کے اندر، شرک کی دلدل کے اندر کمر بستہ ہے، خود بھی گمراہ ہے، اور ساری امت کو گمراہ کرنے کا مشن وہ 24 گھنٹے دن رات میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں، اور ایک ایک گھر تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر رب کے سامنے پیشی میں ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں رب کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا دنیا میں، تو پھر پیشی کیسی ہوگی؟ جتنی بھی نیکیاں اور جتنے بھی اعمال زندگی میں کیے تھے وہ سب کے سب بیکار، سب کے سب ضائع اور برباد ہوں گے۔ پہلے اس کے کہ ہم رب کے سامنے پیش ہوں، اور وہاں پر سب نیکیاں ذرات بن کر پروردگار اڑا دے، ایک ذرے کے برابر کوئی نیکی ہماری جھولی میں ہمارے پاس نہ رہے، سب برباد ہو جائیں۔ پہلے اس کے کہ یہ کام ہو، ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنی علاقوں کو اس سیلاب سے، جو بڑا خوفناک سیلاب بہ رہا ہے،
اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس تو جانتے نہیں، جو جاننے والے ہیں انہوں نے شرک کا نام شرک اکبر کا نام توحید رکھا ہوا ہے۔ میں 2 حوالے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، کسی فرقے کو متون کرنا قطعاً ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمان کہلانے والوں کو، اللہ کو رب ماننے والوں کو، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والوں کو اس سیلاب کی زد سے بچانا ہے۔ اس لیے میں نام نہیں لوں گا، کتابیں میرے پاس ہے جہاں سے میں یہ لفظ لے کر لایا ہوں، نہ کتاب کا نام لوں گا نہ میں فرد کا نام لوں گا۔ کون ہے اتنا بڑا؟ وہ لکھنے والا ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، میں نے ایک مرتبہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ جو اللہ کے نیک بندے اور بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، رب کے پاس پہنچ گئے، وہ قبروں میں برزخی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس برزخی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک اور تعلق نہیں۔ وہ نہ ہماری سن سکتے ہیں، نہ ہماری سنا سکتے ہیں، نہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، نہ ہماری کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے، بزرگ، ہستیاں اس دنیا سے اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے رب کے پاس جا پہنچے، ان میں سے کوئی بھی نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے ہمارے حالات، نہ ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے۔ بلکہ پروردگار نے ایسے ہستیوں سے مدد مانگنے کے عمل کو قرآن میں شرک قرار دیا ہے۔ ایک آیت صرف پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مدد کے لیے وہ رب کے پاس جا چکے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کے نام کی دہائی دو، ان کو مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر چند منٹ کے لیے میں فرض محال مارے کہ وہ سنتے ہیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کو کبھی قبول نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے وہ۔ 14 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی، نوٹ کر لیں، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ سورہ فاطر کی 14 نمبر آیت، اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ سنتے نہیں، سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کو پہنچ نہیں سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسی خبر رب نے دی ہے ایسی خبر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میڈیا پر کیا چلتا ہے، کیا دعوت پیش ہو رہی ہے کہ گھر میں الفاظ سننا، یہ لکھا ہے اگر کسی کو شک ہو تو کتاب اللہ کے فضل سے میں رکھتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں۔ اولیاء، یہ بہت غور سے سننے والے الفاظ ہیں کیونکہ میری ساری گفتگو ان الفاظ پر ہونی ہے آج۔ اولیاء اور انبیاء کرام سے مدد مانگنی جائز ہے، جبکہ اس کا
مدد مانگنے والے کا، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے، اور یہ حضرات انبیاء اور اولیاء اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، مسلمان کا کہتے ہیں یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے، اور یہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی امداد کے مظہر ہیں۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا، کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی ولی کو خدا سمجھ کر اس کو مدد کے لیے پکاریں تو پھر یہ اس کی عبادت ہوگی، اگر خدا نہ سمجھو پھر اس کی عبادت نہیں ہے۔ مزید اس کی وضاحت ان کے الفاظ میں کہتے ہیں غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے۔ اگر غیر خدا کو خدا نہ سمجھو، ویسے ان کو مدد کے لیے پکارو تو پھر شرک نہیں ہے، پھر اس کی عبادت ہی نہیں بنتی۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ غیر اللہ غیر خدا کی عبادت ہے، اگر اس کو خدا سمجھ کر پکارو گے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اگر خدا نہ سمجھو گے ویسے پکارو گے خدا سمجھنے کے بغیر تو پھر اس کی عبادت نہیں ہوگی، اور جب اس کی عبادت نہیں ہوگی تو شرک ہی نہیں ہوگا۔ ایک قرآن کے اردو ترجمے والے قرآن کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے یہ اگلے الفاظ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کی ذات پاک کے سوا حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے طلب کی جائے تو جائز ہے۔ اس کو غیر مستقل سمجھ کر خدا نہ سمجھو، غیر خدا سمجھ کر اس کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارو، مدد کے لیے پکارو تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ میں نے دو جگہوں سے عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس کا جائزہ انشاءاللہ چند قرآن مجید کی آیات سے لیں گے صرف، کہ کیا عبادت صرف اور صرف تب ہوتی ہے جب کسی کو خدا سمجھ کر رب سمجھ کر پکارا جائے تو پھر عبادت ہوتی ہے، اگر کسی کو خدا نہ سمجھا جائے، رب نہ سمجھا جائے، اور جو استجاب رب کے سامنے، جو عاجزی انکساری، جو خشوع اور خضوع رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہی غیر خدا کو غیر خدا سمجھ کر کیا جائے تو وہ اس کی عبادت نہیں بنتی۔ کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ قرآن مجید یہی دعوت لے کے آیا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے، عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، کہنے کا ان لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان بزرگوں کو ہستیوں کو خدا نہ سمجھو، ویسے ان کو مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، داتا سمجھ کر، دستگیر سمجھ کر، بندہ پرور، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، حکومتیں دینے والا، شفائیں دینے والا، اولادیں بخشنے والا سمجھ کر ان کو ان چیزوں کے لیے پکارو، خدا نہ سمجھو تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت ہی نہیں ہو رہی۔ عبادت ان کی کب پڑے گی؟ جب ان کو رب سمجھو گے، خدا سمجھو گے، تو ہم تو ان کو خدا سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جب رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو شرک ہوتا ہی نہیں۔ شرک تو تب ہوگا جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی چند آیات ہیں، اس کے مقابلے میں ان پر بھی غور کرنا۔ سورہ یہ
العنکبوت ہے 61 نمبر اور 63 نمبر سورہ العنکبوت کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مکے کے رہنے والے اللہ کے دشمنوں آپ کے دشمنوں آپ کی دعوت کو روکنے والے آپ کو آپ کے صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے اگر ان سے آپ سوال کریں ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کون ہے وہ ہستی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کون ہے وہ ذات جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ لا یقولن اللہ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنا بھی اللہ کا کام سورج چاند کو مسخر کرنا بھی اللہ کا کام یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. کہا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اگر یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر یہ کیوں بہکائے جاتے ہیں. یہ 61 نمبر آیت ہے. 63 نمبر آیت اللہ نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اگر آپ ان سے پوچھیں سوال کریں آسمانوں سے کس نے نازل کیا ہے پانی کو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زندگی کو مر جانے کے بعد اس پانی کے ساتھ کس نے زندہ کیا ہے. اناج انگوریاں کس نے اگائی ہے. خاتمہ دنیا سے رب کی زمین سے کس نے کیا ہے. آسمانوں سے پانی نازل کر کے تو کیا جواب دیں گے لا یقولن اللہ یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن آپ کی دعوت کو روکنے والے آپ کے مشن کو مٹانے کے لیے 24 گھنٹے یہ سب کے سب کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ رب العالمین کے یہ کام اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر. سورہ زخرف کی 87 نمبر آیت ہے آخری آیتوں میں فرمایا بڑا انسان کا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں من خلق کہ ان کا خالق کون ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے تمہارا خالق کون ہے تمہیں کس نے پیدا کیا دنیا میں آپ ان سے پوچھو تو جواب کیا دیں گے لا یقولن اللہ یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا. کلیئرٹی ہو گئی. یہ آپ دیکھیں سورہ مومنون سورہ مومنون کی چند آیتیں پر غور کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 84 سے لے کر 88 نمبر تک آیتیں ہیں سورہ مومنون کی مومنون تک. فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھیں لمن الارض ومن فیہا اللہ کے بندو یہ زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے کس کا ہے کون ہے مالک کس کا. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ سب کے سب کہیں گے یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. افلا تذکرون اگر تم سب کچھ اللہ کا مانتے ہو تو پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے. آگے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ان سے کہیے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے. سَيَقُولُونَ تو یہ کہیں گے للہ یہ 7 زمینوں کا اور عرش عظیم کا اور 7 آسمانوں کا رب اللہ ہے. قل پھر ان سے کہیے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون کون ہے وہ کائنات کی ہستی اور ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی بادشاہت ہے
ولا یجار علیہ، اور جس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ جس کو رب پناہ دے دے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اور جس کو رب پکڑنا چاہے اس کو بچانے والا کون ہے؟ کون ہے وہ ہستی؟ پوچھو ان سے۔ تو کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، یہ سب کے سب کہیں گے کہ یہ کام بھی اللہ کا ہے، یہ کام بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے یہ 31۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، رزق کا بندوبست کرتا ہے، تمہیں رزق فراہم کرتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے وہ ذات جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، جس نے تمہیں کان اور آنکھ عطا کیے، کانوں میں سننے اور آنکھوں میں دیکھنے کی قوت بخشی، کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ ہستی وہ ذات کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے، مردہ چیز سے زندہ کو نکال دیتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے ساری کائنات کے نظام کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کہیں گے یہ کام کون کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زندوں کو مردوں سے، مردوں کو زندوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں سے پانی برسا کر زمین سے اناج بغات انگوریاں اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہوگا وہ کون ہے؟ اللہ۔ جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے وہ اللہ۔ یہ عقیدہ قرآن مجید میں پیدا کرنے والے پروردگار رب العالمین نے بیان کیا ہے مشرکین مکہ کا۔ سب کچھ کس کو مانتے تھے وہ؟ اللہ کو، اور دعائیں بھی اللہ سے کرتے تھے۔ مشرکین مکہ دعا بھی اللہ سے کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، دینے والا رب کو سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ آج کے مسلمانوں سے کروڑ گنا زیادہ توحید والا تھا، کروڑ گنا زیادہ توحید والا تھا۔ قسم اللہ کی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں یہ ثابت کروں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے وہ۔ پھر مشرک کیوں تھے؟ دعائیں اللہ سے کرتے تھے۔ ابو جہل کی بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، سورہ الانفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ائتنا بعذاب الیم۔ ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں سنا رہا ہے یہ تیری طرف سے حق ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کروا کر دے، یا ہمیں کوئی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ کس سے دعا کر رہا ہوں؟ صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحج میں کہتے ہیں مشرکین مکہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے اور تلبیہ کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر، یا اللہ ہم حاضر۔ اور ہم
سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھی رکھتے تھے. بیت اللہ کو بناتے وقت انہوں نے 1% بھی حرام کا اس کی تعمیر میں شامل کرنا دوبارہ نہیں کیا. پیسے پورے نہیں تھے, آدھی عمارت بنا دی, آدھی چھوڑ دی کہ حرام اللہ کے گھر میں نہیں لگتا. اچھے اور برے کی تمیز بھی رکھتے تھے, اچھے برے کی تمیز بھی رکھتے تھے. جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے مرد بھی عورتیں بھی برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے, اور جب گھر سے طواف کرنے کے لیے آتے تھے, اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے تھے, تو دروازوں سے نہیں نکلتے تھے, چھتیں پھیلا کر نکلتے تھے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ان دروازوں سے ہم چوری کرنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے, کسی کا حق مارنے کے لیے, ہر گناہ کرنے کے لیے بھی ان دروازوں سے جائیں, اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ان دروازوں سے جائیں, تو بابا ہماری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ یہ کمائی کے کپڑے سود کے ہوں, چوری کے ہوں, ڈکیتی کے ہوں, خیانت کے ہوں, تو اللہ ہماری بات کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے کپڑوں سے الگ ہو کر برہنہ ہو کر تباہ کرتے تھے. سارا کچھ ان کو پتا تھا, جانتے تھے, اللہ کو پہچانتے تھے. یہ عقیدہ اللہ نے قرآن نے ان کا بیان کیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا زبردست اور سب کچھ یہ کرتے تھے تو پھر کافر کیوں تھے, مشرک کیوں تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں, احد میں, خندق میں, احزاب میں, خیبر میں, پھر فتح مکہ میں, پھر ہر جگہ پر حنین میں ان کے خلاف جنگیں کیوں کی؟ اللہ کے نبی ان کے خلاف کیوں لڑتے ہوئے؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں. اس کا جواب قرآن میں موجود ہے, جس سے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے 2 کتابوں کے حوالے سے, انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی آپ کو. سورہ, اس کا جواب یہ ہے سورہ یونس میں 18 نمبر آیت ہے, غور سے سننا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ مانتے تو اللہ کو تھے, خالق اللہ کو مانتے تھے, ساری کائنات کا بادشاہ اللہ کو مانتے تھے, ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو مانتے تھے, زندگی موت کا مالک اللہ کو مانتے تھے, رازق اللہ کو مانتے تھے, دعائیں سننے والا اللہ کو مانتے تھے. مانتے تو تھے اللہ پر, ان کا ایمان تھا یہ, لیکن اس کے باوجود وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ. یہ اللہ کے رب کو سب کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. کن کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, جو نہ ان کو نقصان سے بچا سکتے تھے نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے وہ. اور کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں کون ہے؟ سفارشی. یہ خدا نہیں ہے, یہ رب نہیں ہے. ہم ان کو خدا نہیں مانتے, ان کو رب نہیں مانتے. رب آسمانوں والا ہے, خدا وہ ہے. یہ بولے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ نہیں ہے یہ, ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے, یہ خدا نہیں مانتے ان کو. یہ تو سفارشی ہے, صرف سفارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری زبان میں جس طرح کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں, وہ بھی کہتے تھے رب ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. ہماری ان کے آگے, ان کی رب کے آگے سفارشی کون ہوتا ہے؟ اختیارات والا سفارشی ہوتا ہے؟ نہیں, سفارشی اختیارات والے کو نہیں کہتے. سفارشی وہ ہوتا ہے جو اختیارات والے کا دوست ہوتا ہے, اس کا رشتہ دار ہوتا ہے, اس کا قریبی ہوتا ہے. وہ اختیارات رکھتا ہے, بندہ ڈھونڈتا ہے کہ اس اختیار والے کے پاس میں کوئی سفارشی لے کر جاؤں, یہ اختیار والے سے مجھے کچھ دلوا دے, میرا مسئلہ حل کروا دے. سفارشی اس کو کہتے کہ یہ رب نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, ہم نے ان کو خدا نہیں سمجھا, رب نہیں سمجھا. ہم تو ان کو سفارشی سمجھتے. سورہ
زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَيَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، صرف اللہ نہیں ہے یہ، ہم انہیں اس لیے مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، دستگیری کے لیے، مصیبتوں میں کام آنے کے لیے اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ان کے نام کے جلوہ چھوڑتے ہیں، اس لیے ان کے نام کے جلوہ دیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے آستانوں پر نظریں چڑھاتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے مشرکین مکہ جن کے خلاف اللہ کے نبی ساری زندگی لڑتے رہے، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو رب مانا تھا، خدا مانا تھا؟ کیا وہ اللہ کے منکر تھے؟ رب کا انکار کیا تھا انہوں نے زندگی میں کبھی؟ رب کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، ہمارے کو مالک سمجھتے تھے، بادشاہ سمجھتے تھے، رازق سمجھتے تھے، زندگی موت کا مالک سمجھتے تھے، سب کچھ تو اللہ کو مانتے تھے۔ وہ مشرک اس لیے تھے کہ جو کام صرف رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہ دوسروں کے اندر بھی مانتے تھے، وہ دوسروں کے اندر بھی مانتے تھے، اسی کا نام عبادت تھا۔ میں نے عبادت کا مطلب سمجھایا تھا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ جس کو اللہ کی ذات میں شریک کریں گے وہ بھی معبود بن جائے گا، جس کو اللہ کی صفات میں شریک کریں گے وہ بھی معبود بن جائے گا، جس کو اللہ کے اختیارات میں شریک کریں گے وہ بھی معبود بن جائے گا، جسے اللہ کے حقوق میں شریک کریں گے وہ بھی معبود بن جائے گا، اس کی بھی عبادت ہوگی ساتھ۔ جس کی میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، مشرکین مکہ صرف اس لیے اللہ نے ان کو کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ نظریں نیازیں چڑھاتے تھے غیر اللہ کے نام پر، اور آج یہ کام مسلمان امت کے اندر ہو رہا ہے، آج کام مسلمان امت کے اندر ہو رہا ہے۔ جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے ہمارے معاشروں میں موجود ہیں، لوگ ان کا بڑا عزت و احترام کرتے ہیں، ان کی گردنوں پر لٹکی گٹھلیوں کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ اس کو اللہ نے عبادت کہا ہے اللہ کی، وہ کریں تو مشرک میں حرام کریں تو پھر مسلمان، وہ کریں تو دائرہ اسلام سے خارج میں کروں تو پکا مسلمان۔ اور میرے بھائیوں، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک۔ اس وقت یہ اس دعوت کے علمبردار اس پیغام کو لے کے کھڑے ہیں اور ساری امت کو اس کے اندر لپیٹ لینا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ عبادت تب ہوگی جب ان کو رب سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر عبادت ہوگی۔ اگر رب سمجھنے کے بغیر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو یہ ان کی عبادت نہیں ہے، یہ ان کی تعظیم ہے۔ ہم رکوع کریں گے اگر اللہ کے لیے اس کو رب سمجھ کر، خدا سمجھ کر، تو یہ رب کی عبادت ہوگی۔ اگر رکوع کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی قبر والے، مزار والے کے سامنے جھکیں گے اس کو غیر خدا سمجھ کر، تو ہم تو اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ اگر ہم بکرا چھتلا کسی قبر پر، مزار پر نیاز کے طور پر چڑھائیں گے تو اس کو غیر خدا سمجھ کر کریں گے تو ہم تو ان کی تعظیم کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت تو تب ہوتی ہے جب ان کو خدا سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو خدا، غیر خدا کو خدا سمجھ کر عبادت کرنے کا نام شرک ہے تو میرے بھائیوں، مجھے اللہ کے لیے کوئی ایک لفظ بتا دو قرآن کا، جس قرآن کی بنا، جس لفظ کی بنا پر آپ ابو جہل پر شرک کا فتویٰ لگا سکو، ابو جہل کو مشرک کہہ سکو، ابو لہب کو مشرک کہہ سکو، عتبہ شیبہ کو مشرک کہہ سکو۔ انہوں نے تو رب کے سوا کسی کو رب جانا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھا ہی نہیں، وہ تو رب اور خدا صرف اللہ کو سمجھتے رہے۔ جب کسی مشکل میں، مصیبت میں
दुख में समझते थे। तो कसम है अल्लाह की, कुरान पढ़ा पड़ा है, सुनाऊंगा कि इंशाअल्लाह, वो उस मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। उनको अल्लाह के सिवा कोई भी कोई याद नहीं आता था, रब के सिवा कोई याद नहीं आता था उनको। मुशरिक है मक्का, वो कहते थे यहां अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला ही नहीं, यहां रब के सिवा कोई सुनने वाला ही नहीं, यहां रब के सिवा कोई मदद कर सकता ही नहीं, यहां बता सकता है, हमारी पुकार को सुन सकता है, हमारी दुआई पर हमारी मदद को पहुंच सकता है, तो वो सिर्फ आसमानों वाला रब है। ये मुशरिक ने मक्का का अकीदा था, कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहां इस इंटरनेट कंप्यूटर के दौर में, इस तालीम के इंतहाई तरक्की के दौर में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है? मुसीबत में फंसते हुए तो रब याद नहीं आता, गैर नहीं याद आते हैं। या फलान अलमदद, अलमदद या फलान अलमदद, शर्मा या फलान, सैयद या फलान। ये मुसलमानों का अकीदा और मुशरिकीन मक्का का अकीदा। इसलिए मैंने कहा वो 1000 गुना आज के मुसलमानों से ज्यादा तौहीद वाले थे। वो मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, वो खालिक और मालिक राज़िक सिर्फ अल्लाह, वो राज़िक अल्लाह को समझते थे, हम राज़िक और हस्तियों को समझते हैं जो फौत हो चुकी है, हम कहते हैं ये बेटे हैं। वो समझते थे अल्लाह जिसको पकड़े कोई छुड़ा नहीं सकता, और हम कहते हैं खुदा पकड़े तो छुड़ा ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो कहते थे वह युजीरो वला युजारो नहीं है, और कायनात के लोगों अल्लाह जिसको पकड़े उसको कायनात में रब की मखलूकात में कोई हस्ती नहीं जो उसको छुड़ा सके, बचा सके रब की पकड़ से, और जिसको रब के अलावा कोई पकड़े रब उसको बचा सकता है। तो खुदा किसी को ना भी समझे, गैर खुदा ही समझे उसको, लेकिन काम उसके लिए वो करे जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो मेरे भाइयों ये उसकी इबादत है, ये उसकी इबादत है। उसकी इबादत करने से मेरा कलमा खत्म हो गया, मैं शिरके अकबर का मुर्तकब हो गया, इस्लाम का जनाजा निकल गया, इस्लाम मिट गया, इस्लाम बाकी नहीं रहा। इस्लाम बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस्लाम बाकी नहीं बचा, छोटी सी बात नहीं है ये, इस्लाम बाकी नहीं बचा। इस्लाम जब अल्लाह की जात की खुसूसियत मैंने किसी और में मान ली, बेशक उसको गैर खुदा समझा, खुदा नहीं समझा उसको, अल्लाह नहीं समझा, गैर खुदा समझकर जो काम रब के साथ खास है, रब के साथ खास काम को उसके लिए कर दिया। रुकू इबादत है, ये रब के साथ खास है, नजर इबादत है, ये रब के साथ खास है, ये मैंने कब्र वाले को गैर खुदा समझकर कर दी, रुकू कर दिया उसके लिए, उसको मुश्किल कुशाई हाजिरवाई के लिए पुकार दिया, ये रब की जात के साथ खास है। तो मैंने शिरके अकबर का इर्तिकाब कर लिया, या कलमा, गई नमाजें, गए हज, गए उम्रे, गई तबलीगें, गई जिहाद, गए मसीतें, गए मदरसे, गई हालत की बर्बाद। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा आपसे भी शिरक हो गया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं और आप किस बात की मूली हैं। अल्लाह हमको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।